اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے ساتھ آج پھر میرے گیسٹ جو ہیں وہ مختار علی صاحب ہیں، جو پچھلے ہفتے بھی یہاں تھے۔ تو آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے ریڈیکلائزیشن اور اسٹیٹ ٹیررزم۔ یہ ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسی ہوئی، اور یہ اب تقریباً پوری دنیا میں یہ جو ہے پھیل چکی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ رشیا نے جب افغانستان پر حملہ کیا اور قبضہ کیا، قابض ہوا، تو پھر امریکہ نے طالبان کو ٹرین کیا اور ان کو ویپنز دیے، ان کو پوری ٹریننگ دی اور ان کو حملے کے لیے وہاں پہ افغانستان میں بھیجا، اور پھر افغانستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، جو کچھ عرصے کے بعد اسی حکومت کو اسی امریکہ نے دوبارہ پھر ختم کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی واقعات ہوتے ہیں تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پھر کبھی دہشت گرد بناتے ہیں، کبھی ان کو مجاہدین کے نام سے ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، پھر وہی جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد دہشت گرد قرار دیے جاتے ہیں۔ وہی طاقتیں ان دہشت گردوں مجاہدین کو دہشت گرد بنا کے پھر ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، ان کو فائٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف پھر پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب طالبان قابض ہوئے پھر ان کو مارا گیا، ان سے حکومت لی گئی، پھر ان کو ختم نہیں کر سکے، وہ ابھی افغانستان میں جو ہے موجود ہیں اور وہ کئی حصوں پہ ان کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح عراق میں آپ نے دیکھا کہ عراق میں انہوں نے عراق کو کہا کہ آپ کویت کی ایک چھوٹی سی آئلینڈ پہ اس پہ وہ آپ کا حصہ ہے، اس کے قابض ہوں، اس پہ اس کو قبضہ کیا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے خلاف پھر ہو گئے اور صدام کو بھی پھر ہٹا دیا۔ پھر اب تک وہاں پہ جو ہے وہ آئے دن قتل و غارت ہو رہی ہے اور 90 لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں۔ لیبیا میں یہی ہوا، یہ وہی لیبیا کا کرنل قذافی جو امریکن کے اشاروں پہ چلتا تھا، لیکن جب انہوں نے سمجھا کہ اس کی ضرورت نہیں تو اب وہاں پہ اس ملک کے کیا حشر کر دیا۔ یمن میں بھی یہی حالات ہوئے، سیریا میں بھی، آپ کس ملک کا آپ جس کا نام لیں وہاں پہ بڑی طاقتوں نے تمام تنظیمیں جو ہیں یہ بنائی، اور پھر ان کو مجاہدین پہلے ان کا نام دیا، اس کے بعد پھر وہی لوگ ٹیررسٹ بن گئے۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، جس کو اتنے ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ویپنز دیے جاتے ہیں، ان کو ہائیلی ٹرین کیا جاتا ہے، پھر ان کو یقیناً ان کو سیلریز بھی دی جاتی ہوں گی، ان کو فریش فوڈ بھی، پیکڈ فوڈ بھی ملتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ عراق میں، سیریا میں جو یہ دہشت گرد جو سیریا میں جب شروع ہوئے تھے تو یہ مجاہدین تھے، لیکن وہ یہ اب دہشت گرد ہو چکے ہیں۔ لیکن بیک گراؤنڈ میں امریکہ جب کبھی ویپنز پھینکتا ہے تو کہتا ہے کہ غلطی سے وہ اس طرف چلا گیا ہے، ہم چاہتے نہیں تھے کہ ہم ان کو دیں، لیکن وہ غلطی سے ادھر چلا گیا ہے، ان کی بھی سپورٹ کرتا ہے۔ ادھر کل میں نیوز سن رہا تھا کہ امریکن بیک جو ہے وہ ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں، داعش کی جو وہاں پہ ISIS کا جو قبضہ عراق میں ایک صوبے پہ ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے باتیں آج ڈسکس کریں گے، لیکن یہ آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم کے بارے میں آپ کا کیا ویوز ہیں، اور ریڈیکلائزیشن جو ہمارے اس وقت دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جناب مختار علی صاحب جو میرے گیسٹ ہیں، یہ کافی اس پر ان کی مہارت ہے اور گفتگو بڑے بہترین انداز میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں اور بہترین تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مختار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مختار صاحب، جیسے کہ آپ نے چونکہ آپ کا اپنا ایک ویژن ہے، آپ کافی نظر رکھتے ہیں سیاست پر، اور خصوصی طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں جو جب چاہتی ہیں کسی کو مجاہدین بناتی ہیں، جب چاہتی ہیں ان کو پھر ٹیررسٹ بنا لیتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا تو دو لفظوں میں یہ ہے ایجنڈا کہ جو مسلمان ممالک ہیں خصوصاً
جو ڈیولپنگ مسلمان نیشنز ہیں ان کو ان کی طاقت سے ختم کر. ایک کال آ گیا تو پھر پہلے لے لیتے ہیں پھر بات جاری رکھیں. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نقوی صاحب. جی احمد صاحب. احمد بول رہے ہیں جرمن ٹاؤن. محترم تانوں اور تیرے مہمان بہت بہت سلام. محترم بہت پیارا تیرا پروگرام تے میں سپیشل کوشش کرنا میں آنا بڑی دور تو اج سفر کر کے آیا ساڑا بہت بہت شکریہ احمد صاحب. اور پچھلا جڑا پروگرام وچ تسی بڑی پیاری ایک مثال دیتی چودھری تو سرور صاحب دی تے مینوں بعد چ جدوں کال ختم ہو گئی یاد آیا کہ میں چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چولی چ پھل پے تے میں لڑ لگ گئی مندیاں دے میرے اگلے بھی ڈل گئے. وہ بیچارے جڑا تسی کہا کہ واقعی انہاں دے ڈل گئے جڑے تو گئے سن تے او سدھیاں کرن گئے سن تے انہاں نے انہاں نوں سدھیاں کر دیتا. جی بالکل. تے یہ ہے کہ خدا دا خوف نہیں اس ساڈے ملک چ بے ایمانی دی انتہا کر دیتی اور دنیا دے اوتے سانو چاہیدا سی اسی مسلمان ملک 98% تے ایک مثالی ملک ہونا چاہیدا سی. جی احمد صاحب آج اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. جی آج کے جو ٹاپک ہے اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ جی میں دوسرے کمرے میں آگے مجھے پلیز بتا دیں گے. جی ٹاپک جو ہے وہ ہے دہشت گردی اور ریڈیکلائزیشن. جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے جو بڑے طاقتیں مجاہدین کے نام سے ان کو پروموٹ کرتی ہیں پھر انہی کو دہشت گرد بنا کے پھر جیسے طالبان ہیں. یہی تو ہوا. یہ جو جہادی تھے جن کو انہوں نے پروموٹ کیا پیسے دے کے اسلامی جماعت سے جہاد کروا کے پیسے پر جب وہ ملک جب ٹوٹا تو یہ واپس چلے گئے جو پیسے دینے والے تھے. انہوں نے بزنس کاروبار میں آئے انہوں نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا. یہ جتنے جہادی ٹولے تھے آپ دیکھیں سپاہ صحابہ جیش یہ محمد یہ جو انہوں نے بنا لیا تھا جنگوی یہ سارے انہوں نے ایک کاروبار اپنا کھول لیا اور کتنے شیعہ کو شہید کیا کتنے احمدیوں کو شہید کیا کتنے وہاں پہ انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں اور یہ جاکٹیں سوسائڈ کر کے یہ جہاد ہو رہا ہے اپنے ملک میں. مسلمان کے خلاف جہاد ہو رہا ہے. دیکھیں یہ انہوں نے کاروبار بزنس بنایا اور وہ اس کاروبار میں لگا کر اور پیچھے ہٹ گئے اور ان کہا کہ یہ خود ہی مرے ایک دوسرے کو مارے. یہ ان کو آنکھیں ان کی ہوش ہونی چاہیے تھی. یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے برپا کیا ہے پاکستان کی تباہی کا ایک ہوا تھا انڈیا میں جو بمبے میں اور انہوں نے ہزاروں کروائے ہمارے ملک میں. بس اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو آپ کے پروگرام کو بہت بہت شکریہ آپ کے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین میں چاہوں گا کہ تقریباً 5-10 منٹ کے بعد اگر کالز کا سلسلہ شروع ہو تو بہتر ہے کیونکہ مختار صاحب نے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں تو ہم ان کی بات سن لیں پہلے تو پھر اگر آپ کالز کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. جی اور جو سوال آپ نے کیا تھا اس کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنرلی جو مثلاً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو مسلمان ممالک تھے جو برٹش امپائر کا حصہ تھے یا کسی اور ملک کے قبضے میں تھے فار ایگزامپل پورچگال یا کوئی بھی اور یورپین طاقت تھی تو جب ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آزادی ملی فار ایگزامپل پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر تو ہوا یہ کہ اس کے بعد مسلمان ممالک کی سلو پروگریشن ہونی شروع ہوئی تعلیم کی ایڈمنسٹریشن کی اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی اور سوسائٹی کے اندر دوبارہ لوگوں کو ایک تعلیمی اور اپنے آپ کی واقفیت اپنے آپ سے واقف ہونے شروع ہوئے. مگر افسوس کے ساتھ جب ان کی پرابلم جو ویسٹ کی پرابلم تھی ایسٹ ویسٹ اور سوویت یونین کی جب سوویت یونین کو انہوں نے کلب کر دیا ان کو پرسسٹنٹلی ان کو نیگیٹو کیمپین ان کو اکنامک سینکشنز کے تحت تو پھر ان کے لیے نیکسٹ ٹارگٹ کوئی اور ایک بلاک ہونا چاہیے تھا اور وہ بلاک انہوں نے سلیکٹ کیا ہے مسلمان ممالک. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو عوام ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے اندر یہ ایک ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کا دشمن تو یونائٹڈ ہے. لیکن مسلمان اتنے بھولے کیوں ہیں یہ اللہ جانے جی. اس کے لیے میں اور آپ اس کا سوال کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں کلیئرلی یہ وہاں پہ لکھا گیا کہ تحریر کیا گیا کہ اگر کسی ایک انسان کو قتل کیا تو یعنی کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اگر کسی ایک انسان کی جان بچائی تو پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہیں؟ بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جب ورگلایا جاتا ہے ان کو کسی نہ کسی گروپ میں شامل کیا جاتا ہے ان کے گروپس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. فرض کریں ایگزامپل دیتے ہیں
کہ جب رشیا نے افغانستان میں انٹری کی، انہوں نے بائی فورس قبضہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا وہاں کے جو اس وقت کا جو صدر تھا، تو ان کے ٹینکس جب وہاں گئے تو اس کے مقابلے میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک مجاہدین کی ٹیم بنائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا مجاہدین کو کہ یہ آپ کے ملک پہ، آپ کے اسلام پہ یہ ایک توہین ہے، توہین امیز قبضہ ہے اور انسلٹ ہے، اس کے لیے اس کو آپ جہاد کرنا چاہیے۔ تو ان کی سپرویژن، ان کی ٹریننگ، ان کو جو فنڈنگ تھی یہ امریکہ اور اس کے الائز دے رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں بھی دیکھیں کہ اس کے بعد انہوں نے اسی ملک کو تباہ کیا ہے آن دا بیسس آف 9/11۔ حالانکہ اس ملک کے باشندے جو اتنے غریب ہیں، غریب ترین ملک ہے، وہ شامل نہیں تھے، اور نیو یارک میں جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، مگر انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ کس نے کیا ہے، کون سا گروپ ہے، کتنے آدمی ہیں۔ اگر 6 یا 7 آدمی اس میں یا 10 یا 12 آدمی ملوث تھے، ایک پوری قوم کو کیوں سزا دی گئی؟ ایک پوری قوم کی مساجد، ان کے سکولز، ان کی پانی اس کو تباہ کر دے، اس کو پنشمنٹ کرنے کے کیا مقصد ہے؟ اور اس سے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے مجاہدین کی ہیلپ کی اور ناردرن الائنس کے مقابلے میں انہوں نے فائٹ کیا، تو 22 سال تک وہ رشیا کی آکوپیشن تھی جس کے خلاف مجاہدین لڑتے رہے، افغانستان کے لوگ لڑتے رہے۔ اس کے بعد جب طالبان اور جب رشیا کی مثلا ودرول ہو گئی، تو مجاہدین اور ناردرن الائنس کے درمیان جھگڑا ہوا، اور اس میں سے طالبان نے آپس میں اس کو ایک 70% ملک پہ جو انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا، انہوں نے اپنا ایک قانون جاری کر دیا تھا، مگر ان کی اور ان کی اختلاف ابھی تک انہوں نے ڈکلیئر نہیں کہ کیا اختلاف ہوئی ہے۔ کیا یہ اختلاف ہے کہ ان کو بلیک سی سے جو نیو مثلا آئل کی فائنڈنگ ہے، جس کے لیے پائپ لائن کی ضرورت ہے آذربائیجان تاجکستان کے ذریعے انٹو وارم انڈین اوشن، اس میں ڈرپ کرنا تھا، اور اس پائپ لائن کے لیے ان کو اگریمنٹ چاہیے تھی، اور ان کی ڈس اگریمنٹ تھی، اور ان کی بات پہ وہ چلتے نہیں تھے۔ برکیف لمبی بات کو چھوڑے، مگر بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا اختلاف تھا، ان کے ساتھ ان کا معاہدہ نہیں بن رہا تھا۔ 9/11 کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا گیا، جس کے بعد اس ملک کو مکمل طور پہ حملہ کیا گیا، ان کے بچے کو قتل کیا گیا۔ اگر 10 یا 12 آدمیوں کا یا 100 یا 200 یا 400 فرض کریں کسی جماعت کے کچھ ایک آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، پوری قوم کو آپ سزا نہیں دیتے، بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے، اور جو قوم جو ویسٹرن سویلائزیشن کی ذمہ دار ٹھہراتی ہے اپنے آپ کو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے الائز، انہوں نے وہ کام کیا جو کہ غریب ترین لوگوں جن کا کوئی ڈیفنس نہیں تھا ان پہ ظلم کیے۔ اچھا، اگر آپ کے بھائی، آپ کے بہن، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو کوئی آدمی آ کے توڑ دیتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی بھی مینز ہوگا تو آپ اس کو ریونج کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، جب بھی موقع ملے گا آپ اس کو ماریں گے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہوا ہے؟ ان کا ریئیکشن یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو بھی ان کے سامنے کوئی سولجر آیا اس کو انہوں نے مار دیا یا سوئسائڈ بمنگ کیا، جو ان کے پاس جو کچھ ہو سکتا تھا۔ ابھی اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے پھر اسی طرح عراق پہ انہوں نے حملہ کیا، حالانکہ عراق کے مثلا جو فارمر پریزیڈنٹ صدام حسین، ان کو ویپنری کی سپلائی زیادہ تر امریکہ سے تھی، اور ڈونلڈ رمزفورڈ جو اس وقت ایک امریکہ کا اسپوکس پرسن اور CIA کا آدمی بھی تھا، انہوں نے خود ان کو صدام کو کیمیکل ویپنز اور دوسرے گیس ویپنز کی ان کو سیلز کی تھی، جو سیلز کے 8 سال ایران اور عراق کے درمیان جنگ تھی، اس میں انہوں نے کافی چیزیں استعمال کی، مگر وہ کیمیکلز انہوں نے الزام پہ لگایا کہ کیمیکل ویپن انہوں نے اپنی قوم پہ استعمال کی، کردستان پہ، جس میں وہ ایک ظلم تھا، ایک ایران پر جائز تھا لیکن یہاں پر ناجائز۔ اچھا، پہلے انہوں نے ان کو مسئلہ کیا کہ ایران پہ حملہ کرے اور اس پہ کرے، ابھی ایران کو یہ ان کے خلاف اور سعودی عربیہ کے خلاف لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک قسم کی جو مسلم امہ ہے، مسلم جو مسلم ورلڈ ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ان کو پہلے تو انہوں نے 2 میجر افغانستان اور عراق پہ انہوں نے خود ڈائریکٹ اپنی فورسز بھیج کے حملہ کیا، ان کو تباہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور عراق پہ اتنا عملہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ میں پٹ ڈاؤن کرے تو اس سے 2 گنا زیادہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے خطے ہیں،
جو یورپ میں جنگ ہوئی تھی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ان میں جو اسلحہ استعمال کیا وہ مختلف دنیا کے حصوں میں تھا بہت بڑا وسیع ایریا تھا جہاں جس محاذوں میں جنگیں ہوتی تھی اور عراق بھی چھوٹا سا ملک ہے اور افغانستان بھی ان کے اندر اتنا اسلحہ استعمال کیا کہ اس کا ریئیکشن آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے مثلا فار ایگزامپل انہوں نے ڈیزی کٹر استعمال کیا افغانستان کے اندر ڈیزی کٹر ایک قسم کا نیوکلیر بم ہے اور اس کی کم از کم 100 سال کے لیے جہاں وہ گرا جاتا ہے اس کا 1 مائل ریڈیس ہے اس جگہ پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی جو بھی چیز وہاں سے 100 سال تک اچھا اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر بے شمار لوگ آنکھوں کی مثلا بیماری کی کمپلین کرتے ہیں پیٹ کی بیماری کی کمپلین کرتے ہیں یہ اس کے افیکٹس پاکستان کے لوگ یا کوئی بھی سائنسدان یا پاکستان کا کوئی سیاستدان یا نہ افغانستان کا یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی وجہ وہ اسلحے کا استعمال ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی زمین افغانستان کی زمین اور ان کا جو پانی کا سسٹم ہے وہ اس طرح سے کنٹامینیٹڈ ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بے شمار لوگ اس پورے خطے کے سفر کر رہے ہیں بے شمار لوگ جن کا کوئی قصور نہیں تھا بے شمار فیملی اور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ کس نے کیا امریکہ اور اس کے آلائز نیٹو اور اس کے جو دوسرے اپنا ممبر سٹیٹس ہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے بات کی مگر ہوا یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایسا لایا اپنی پالیسی کو بدل لیا ہے کہ مکمل طور پہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوجیں بھیجیں اب اپنی آرمی اور نیوی اور ایئر فورس بھیجیں پھر انہوں نے مسلمان ممالک کے اندر عوام کو کہا کہ آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈیموکریسی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملکوں میں آپ رائز ہوں جیسے ایجپٹ میں ہوا لوگوں نے پہلے ٹونیزیا میں ایسے کہا پھر موراکو میں ہوا پھر الجیریا میں ہوا پھر ایجپٹ میں ہوا پھر انہوں نے لوگوں کو انکریج کی کہ سیریا میں بھی ایسے ہو مگر ہر ملک کے اندر جس ملک کے اندر لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے فورس کیا ہے کہ اس وقت انکلوڈنگ غدافی اور اسد اور حسنی مبارک اور جو پریزیڈنٹ تھا ٹونیزیا کا کہ یہاں پہ عوام کی بات سنی جائے اور حکومت کے جو طرز حکومت ہے اس کو بدلا جائے مگر جب ان لوگوں کی حکومت آ گئی مثلا میجارٹی نے فیصلہ کر دی کہ اس طرز کی حکومت چاہتے ہیں تو کیونکہ وہ ان کی مرضی کی پارٹی نہیں تھی انہوں نے کہا جی یہ اسلامسٹس ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں اور جب انہوں نے اسی طرح مثلا سیریا کے اندر ایک طرف انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں ٹھیک بریک کے بعد پھر بات جو جاری رکھیں جی ناظرین ابھی وقت ہوا ہے بریک کا مختصر سی بریک لیں گے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام تجزیہ